نبی کریم علیہ السلام نے نا لوگوں کا اس طرح تزکیہ کیا کہ ان کے اندر بات ڈال دی کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر غلطی کی معافی کی کوشش کرنی، پھر معافی کی کوشش کرنی۔ لوگوں کے سامنے حضور نے یہ بات اس طرح کھولی کہ بخاری میں قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت کا ذکر ہے اور کنز العمال میں تفصیل سے موجود ہے۔ وہ خاتون خود آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، خود آئی، گرفتار نہیں کیا، لوگوں نے منوایا نہیں، پولیس نے پکڑ کے منوایا نہیں، غلطی ہو گئی لیکن مسلمان تھی نا، تو بار بار اندر سے طبیعت بے چین ہوتی ہے کہ کیوں غلطی ہو گئی۔ آ کے عرض کی حضور میں بھول گئی تھی، غلطی کر بیٹھی ہوں۔ تو محبوب فرماتے ہیں کیسے پتہ چلے گا تو نے غلطی کی؟ کہنے لگی میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا اسے لے جاؤ، فرمایا واپس جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو آنا۔ وہ چلی گئی، دو سپاہی نہیں اس کے ساتھ کھڑے کیے کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر آئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واپس جا، اسے دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے تو پھر آنا۔ وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ محبوب نے بچہ کسی کے حوالے کیا، فرمایا اسے لے جاؤ اور پتھر مار کے سنسار کر دو، سزا دے دی حضور نے۔ وہ حضور کے سامنے جب کھڑی تھی تو پتہ کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی حضور میں رات کو سو نہیں پاتی، پہلے بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ وہ خاتون کو سنسار کیا گیا، انتقال ہو گیا۔ اب لطف کی بات پتہ کیا ہے؟ اس کا جنازہ بھی میرے نبی کریم نے پڑھایا۔ کسی شخص نے کوئی جملہ کہہ دیا، کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی اس شخص نے غلطی کی، کوئی ایک بات کہہ دی، تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ یہ جو احساس ہے نا طبیعت میں، احساس پیدا کرے۔ اگر کبھی بھول جائیں، کبھی کسی شخص کے بارے میں دل میں بات آ جائے تو پھر آپ اپنے لیے اس کو کلیئر کریں، صاف کریں، معافی مانگ لیں۔ تیسری بات، ایک تو بے لوث رہیں، کسی کی خدمت کی کوشش کریں، ایک اپنے آپ کو قانون کے سپرد کریں، اپنی غلطیوں کی معافیاں لیں۔ اور تیسری اور آخری بات جو آج کے اس بڑے اجتماع میں آپ کو پیغام دینا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو موڑا ہے، حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ہاں نہ تو کرے نا۔ درختوں نے حضور کو سجدہ کیا ہے، پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے محبوب کو رب نے بڑے معجزات دیے، معراج عطا کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں سنو، تمہارے اور میرے محبوب کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہے۔ سب سے پہلے لوگوں نے جس نام سے جانا وہ صادق اور امین ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی۔ مومن کنجوس ہوتا ہے؟ کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ دیانتدار ہو جائیں، امانت دار ہو جائیں، آپ خوددار ہو جائیں، چھوڑیں آپ۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا لوگوں نے اتنا پایا نہیں جتنا میں نے ٹھکرایا ہے۔ تھوڑا ٹھکرانا بھی سیکھیں، تھوڑی خودداری بھی پیدا کریں۔ دیانتدار ہونے کے لیے کفایت شعار ہونا ضروری ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں۔ ایک وقت روٹی کھائیں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ گندم سے بڑولا بھر لو اور مرتبان سے اچار بھر لو، پھر تمہیں کسی جگہ جانے کی ضرورت ہے بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ تھوڑا کھاؤ میرے دوستو، لیکن رزق حلال طیب۔ اگر امانت دار نہیں رہو گے پھر بھکاری بھی بنو گے، پھر ملاوٹیں بھی کرو گے، پھر تو اس طرح کے برے حالات ہوتے ہیں کہ لوگ جانوں سے کھیلتے ہیں، دوائیوں میں بھی ملاوٹیں کرتے ہیں۔ امانت داری حضور کی سب سے پہلی تعریف لوگوں نے کی۔ کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور دیانتدار کس کے ساتھ ہونا ہے؟ میں اپنے ممبر سے ہو جاؤں اور کونسلر اپنی کرسی سے ہو جائے، ڈاکٹر اپنے آپ سے ہو جائے، طالب علم اپنے علم سے ہو جائے، استاد اپنی ڈیوٹی سے ہو جائے،
उस्ताद का एहतराम बड़ा जरूरी है, पर उस्ताद को इजाजत नहीं कि क्लासें खेल रही हों और उस्ताद समोसे मंगा के खा रहे हो। वो भी तो ड्यूटी करे ना अपनी टाइम पे। मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले देनी है, पर मजदूर को इजाजत नहीं कि वो रोटी खाने जाए तो घंटा वहीं बैठा रहे, वो 10 मिनट कोने में बैठ के चाय पीने जाए और 20 मिनट वो सिगरेट भी पीता रहे। आप अपने काम से ध्यानदार हो जाएं, अपना काम सोना करके करना शुरू करें, उसमें नफासत लाएं। मुझे बताएं, अगर कपड़ा बनाने वाला सही बनाए, बाकी के काम ना देखे, अपना देखे, बनाने वाला सही बनाए और सीने वाला वो सिर्फ बेटे बैठ जाओ, ओ पुत्र बैठ जाओ, सीने वाला सही सिए, बनाने वाला सही बनाए, तो सारी दुनिया को सही कपड़े मिलने लग जाएंगे ना। अगर दवाई बनाने वाला वो कोई और काम ना करे, दवाई सही बनाए, तो ये काम सारा मसला लोगों का हल होगा कि नहीं होगा। हम ना दूसरों के कामों पे नजर रखते हैं, फलाना ठीक नहीं चल रहा, उसे छोड़ें। आप ठीक चल रहे हैं, छोड़ें उसे। आप ठीक हैं, आप सही चल रहे हैं, आपके मामलात बेहतर हैं। मैं आपको जाती तौर पे बताता हूं, मेरे करीब वाले दोस्त जानते हैं, कभी जिंदगी में कोई काम खराब हो जाए, कोई प्लान किया था उसमें कोई कमजोरी रह जाए, तो मैं कहता हूं पहले मुझे अपनी गलतियां ढूंढ लें।